کھانا سب سے اچھا اور سب سے برا۔ کون ہو؟ مسافر ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں کہ کوئی کام مل جائے اور میں حلال روزی کما سکوں۔ میں باورچی ہوں، میرے ساتھ کام کرو گے؟ ضرور۔ کیا لوگے ہر روز؟ بس 2 وقت کا کھانا اور کچھ روپے کے کپڑے بنا سکوں۔ اچھا، تو آج میرے گھر پر رہو، کل سے میرے ساتھ چلنا۔ اس بات چیت کے بعد مسافر باورچی کے گھر رات بھر رہا۔ صبح اس کے ساتھ ہو لیا۔ دراصل باورچی نواب صاحب کے یہاں نوکر تھا۔ وہ اسے نواب کے باورچی خانے میں لے گیا اور کہا کہ برتن دھو ڈالو۔ مسافر نے برتن دھوئے، صاف کر کے قاعدے سے رکھ دیے۔ اس کے بعد باورچی نے کہا، اب آٹا گوندھ ڈالو۔ مسافر آٹا گوندھنے لگا۔ اس نے آٹا گوندھ کر رکھ دیا۔ باورچی نے آ کر دیکھا، کہا ٹھیک ہے، اب یہ آٹا روٹیاں پکانے کے لائق ہو گیا ہے۔ اب بھی نہ ٹھیک ہوگا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے مکے لگائے ہیں۔ مسافر نے کہا۔ باورچی کچھ نہ سمجھا، بولا، آٹے کو گوندھا ہی اسی طرح جاتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے، مسافر بتانے لگا، کہ دنیا میں جس پر خوب چوٹیں پڑتی ہیں وہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نواب کا باورچی یہ سن کر ہنسنے لگا۔ دل میں کہا، ہے تو مسافر بالکل مزدور قسم کا آدمی، مگر دلچسپ بھی ہے۔ باورچی بار بار مسافر کی بات یاد کرتا، وہ سوچتا اور مسکراتا۔ کھانا پکا کر جب نواب صاحب کے سامنے لے گیا تو وہاں بھی اسے وہی بات یاد آ رہی تھی۔ دنیا میں جس پر خوب چوٹیں پڑتی ہیں وہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باورچی مسکرانے لگا۔ نواب صاحب نے مسکراتے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ باورچی نے اس مسافر کے بارے میں بتایا کہ بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ ایسی بات کہی اس نے۔ نواب صاحب بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ مسافر کو بلا کر اس سے باتیں کی اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ مسافر ہنسی خوشی باورچی کے ساتھ رہنے لگا۔ اب دیکھیے، ایک دن اس ملک کا بادشاہ اس طرف شکار کھیلنے آیا۔ نواب صاحب نے سنا تو اس کے استقبال کو بڑھے، اسے جنگل میں شکار کھلایا، پھر اپنے محل میں لائے اور اس کی خاطر مدارات شروع کر دی۔ باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ آج سب سے اچھی چیز پکا کر لاؤ۔ بہت اچھا حضور، کہہ کر باورچی خانے میں گیا۔ مسافر سے کہا کہ آج سب سے اچھی چیز پکانی ہے۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مسافر نے پوچھا۔ باورچی نے بتایا، میرا ارادہ ہے کہ آج میں ایک ایسی بیسنی روٹی پکاؤں جس میں 5 سیر گھی جذب کر دوں۔ جذب کرنے کے معنی سمجھے تم؟ یعنی وہ سارا گھی ایک بیسنی روٹی میں سما جائے اور جیسے ہی اس روٹی کا نوالا منہ میں رکھا جائے معلوم ہو کہ جیسے پسے ہوئے میووں کی روٹی کھائی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ہوگی تو عجیب چیز، مگر میں اس سے بھی اچھی بلکہ سب سے اچھی چیز بتاؤں؟ مسافر نے کہا۔ وہ کیا؟ تم زبان اور دل پکا کر لے جاؤ۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، تم نے بھی خوب کہی۔ کبھی تو ایسی سمجھداری کی بات کہتے ہو کہ جو سنے وہ تعریف کرے، اور آج تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کیا نواب صاحب سے پٹوانا چاہتے ہو؟ تم پکاؤ تو، اگر نواب صاحب خفا ہوں تو مجھے پیش کر دینا، دیکھو تو میں تم کو انعام دلا کر رہوں گا۔ مسافر کی سمجھداری پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ بازار گیا، کچھ بکریوں کی زبانیں اور دل خرید لایا، پکایا اور نواب صاحب اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ زبانیں اور دل دیکھ کر نواب صاحب دل ہی دل میں بہت خفا ہوا۔ بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ شاہی کھانے میں نہ زردہ، نہ پلاؤ، نہ قورمہ، نہ متنجن، نہ شاہی ٹکڑے، نہ شامی کباب، نہ شاہ پسند حلوہ، لیکن وہ بادشاہ تھا مسلمان۔ جو سامنے آیا شوق سے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانے کی تعریف بھی کی۔ آپ سمجھے کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو برا نہ کہو۔ کھانا کھانے کے بعد نواب صاحب باورچی خانے کی طرف گئے اور باورچی کو خوب ڈانٹا اور غصے میں کہا،
اچھا، کل سب سے بری چیز پکانا۔ یہ حکم دے کر نواب صاحب بادشاہ کی خاطرداری میں لگ گئے۔ ادھر باورچی نے مسافر سے سارا حال کہا اور کہا کہ میں تمہارے کہنے میں آ گیا، اب میری خیر نہیں۔ اب بتاؤ۔ نواب صاحب نے حکم دیا ہے کہ سب سے زیادہ بری چیز پکا کر لاؤں۔ بتاؤ کیا پکاؤں؟ وہی جو کل پکایا تھا، یعنی زبانیں اور دل۔ جی ہاں، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ آج نواب صاحب مجھے بادشاہ کے سامنے ہی قتل کر دیں؟ نہیں، آج تم کو ضرور انعام ملے گا۔ نہیں بھائی، میری توبہ، میں بادشاہ کو اس بات کا کیا جواب دوں گا کہ وہی چیز سب سے بری اور وہی چیز سب سے اچھی؟ میں بتاتا ہوں، لیکن تمہارے کان میں بتاؤں گا، کوئی اور نہ سنے۔ یہ کہہ کر مسافر نے باورچی کے کان میں کچھ کہا۔ باورچی سن کر مسکرایا۔ خوب ہے، خوب ہے، اس کی زبان سے نکلا۔ پھر وہ زبانیں اور دل لے آیا اور پکا کر نواب صاحب اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب تو غصے کے مارے نواب آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈانٹ کر بولا، نالائق، جب میں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز پکاؤ تو زبانیں اور دل پکا کر لایا، اور جب کہا کہ سب سے بری چیز پکاؤ تو پھر وہی سامنے لایا۔ بول ایسا کیوں کیا، ورنہ تجھ کو ساری عمر کے لیے جیل بھیج دوں گا۔ باورچی نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور خفا نہ ہو، دل اور زبانیں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر دل میں اچھی باتیں سوچیں اور زبان سے وہی باتیں ادا کریں تو دل اور زبان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر دل میں بری باتیں سوچیں اور زبان سے بری باتیں بکیں تو اس سے زیادہ کوئی چیز بری نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ انہیں بری باتوں سے بچاؤ۔ باورچی نے یہ کہا تو نواب صاحب اور بادشاہ دونوں اس کی بات پر فڑک اٹھے۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ باورچی ایسے سمجھداری کی بات کیسے سوچ سکتا ہے۔ اس نے باورچی سے پوچھا، سچ بتاؤ، یہ بات تم نے خود سوچی یا تم کو کسی نے بتائی ہے؟ باورچی نے کہا، حضور کچھ دن ہوئے ایک مسافر آیا، اس نے باورچی خانے میں نوکری کر لی۔ وہ ایسی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اسی کے کہنے سے میں نے دونوں دن یہ کھانا پیش کیا اور اسی نے یہ حکمت کی بات بتائی۔ اچھا، آپ یہاں آ کر چھپے ہیں؟ بادشاہ کی زبان سے نکلا۔ وہ مسکرایا۔ نواب کو اب بادشاہ کی بات پر تعجب ہوا کہ اس نے یہ کیا کہا۔ آخر نواب صاحب نے بادشاہ سے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ نے یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ بادشاہ نے بتایا کہ پہلے پہرا لگا دو کہ تمہارے محل سے نکل کر کوئی باہر نہ جائے، اس کے بعد اس مسافر کو میرے سامنے لاؤ، میں سمجھ گیا وہ کون ہے۔ اگر دیر کرو گے تو وہ مسافر بھاگ جائے گا، بلکہ چلو میں خود اس کے پاس چلتا ہوں۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب ساتھ ہو لیے، دونوں باورچی کے ساتھ باورچی خانے میں گئے۔ وہاں مسافر برتن دھو رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اسے دیکھا تو پکارا، حکیم صاحب السلام علیکم۔ مسافر چونک پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ادب سے کھڑا ہو گیا، سلام کر کے مسکرایا۔ اچھا جناب، یہاں آ کر چھپے ہیں؟ اب چلیے میرے ساتھ چل کر اپنے عہدے کا کام سنبھالیے، اور دیکھیے اب نہ بھاگیے گا، آپ کہیں چھپ نہیں سکتے۔ یاد نہیں وہ کیا شعر ہے، نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ نواب صاحب یہ جان کر بہت حیران رہ گئے کہ جو سمجھدار مسافر ان کے باورچی خانے کے برتن صاف کرتا تھا وہ دانا حکیم ہیں، یعنی بادشاہ کا بڑا وزیر۔ اب حکیم صاحب کیا کرتے؟ بادشاہ نے حکم دیا کہ حکیم صاحب کے لیے وزیروں کے جیسے کپڑے تیار کر دیے جائیں۔ حکم کی دیر تھی، کپڑے تیار ہوئے اور حکیم صاحب پھر وزیر اعظم بن کر بادشاہ کے ساتھ گئے۔ کام اپنے ہاتھ میں لیا، بگڑے کام بنائے، حکومت کا کام ٹھیک ٹھیک چلنے لگا، رعایا کو پھر امن اور چین ملا۔ اس طرح حکیم صاحب 6 مہینے بادشاہ کے یہاں رہیں۔ 6 ماہ کے بعد
بادشاہ شکار کھیلنے گیا۔ راجدھانی میں حکیم صاحب کو چھوڑ گیا۔ یہاں حکیم صاحب نے ایک درخواست لکھ کر چھوٹے وزیر کو دی اور کہا جب بادشاہ آئے تو اسے دے دے، اور راجدھانی سے گھر جانے کے بہانے چل دیے اور پھر روپوش ہو گئے، یعنی کسی جگہ چھپ گئے تاکہ بادشاہ نہ پا سکے۔